أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار انسان کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے۔ چونکہ ابلیس نے انسانوں کی دشمنی میں انسان کی وجہ سے وہ جہنم واصل ہوا، جنت سے نکالا گیا، اس نے قسم کھائی کہ میں قیامت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس سے قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھیں کہ جہاں بھی شرک کی، کفار کی، جہنم کی بات ہوتی ہے تو تھوڑے عرصے بعد اللہ اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنی اصلی دشمن کو نہیں بھولنا، یہ تمہارا اصلی دشمن ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہ رہا ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، اس کے چکمے میں، اس کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ تو تمہیں جہنم میں لے جانا ہے۔ تو یہاں بھی کیونکہ پیچھے شرک کی ساری بات چل رہی تھی، مشرکین کی باتیں چل رہی تھی، اور شرک کی سب سے بڑی وجہ وہ خود شیطان ہے جو انسانوں کو اس طرح بہکاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پھر انسانوں کو یاد دلایا کہ دیکھو وہ وقت یاد کرو جب یہ تمہارا دشمن بنا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ یاد کرو، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا، کہ سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے باقاعدہ بحث کی اور یہ دلیل پیش کی کہ میں چونکہ آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ چونکہ مٹی سے بنا یہ مجھ سے کم تر ہے۔ گویا کائنات کا پہلا گناہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، اور یہ بیماری عام ہے، مسلمانوں کے اندر بھی عام ہے۔ اصل بہتر وہ بہتر ہے جو آخرت میں بہتر مانا جائے، جو اللہ کے ہاں بہتر تسلیم کیا جائے۔ باقی یہاں انسان اپنے آپ کو یہ شمار کرتا ہے میں زیادہ نیک ہوں، زیادہ تقوی والا، کون جانتا ہے؟ دلوں کا حال تو اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، کوئی انسان جان نہیں سکتا، کسی کے ظاہر پر انسان کسی کا کوئی حکم نہیں لگا سکتا جب تک دلوں کو حال نہ جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تمہارے شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے، اور آخرت میں فیصلہ اعمال اور دلوں کی بنیاد پر ہوگا۔ فرمایا تو اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کان من الجن، اور یہاں اللہ واضح فرمایا کہ ابلیس جو تھا فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا تو جنات خود بخود اس حکم کے تحت آ گئے۔ جس طرح کسی بڑے افسر کو کہا جائے تو چھوٹے افسر خود بخود اس حکم کے تحت آ جاتے ہیں، ان کو بھی ماننا ہوگا۔ اس طرح جنات اس کے ماتحت تھے فرشتوں کے، تو اس کے تحت وہ بھی اس حکم کے تحت آ گئے۔ سب جنات نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فرمایا تو وہ اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا، کیونکہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، کسی چیز کے اندر فضیلت کس سے قائم ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، اور کسی چیز کو فضیلت ملنا، کسی چیز کمتر ہونا، برتر ہونا، یہ سارا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ فرمایا تو وہ اس سے اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اللہ فرماتے ہیں کیا تم بناتے ہو ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز، اپنا دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ میں نے تمہیں کھلا کھلا بتا دیا ہمیشہ کے لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ اور کیسی عجیب بیوقوفی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو، اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو، کارساز بنا رہے ہو۔ ابلیس کی اولاد کیا ہے؟
ابلیس کی اولاد سے مراد اکثر مفسرین کا کہنا ہے ابلیس کی اولاد سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے راستے پہ چلتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کی بات کو مانتے ہیں، تو وہ پھر دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گویا وہ ابلیس کا کام ہی کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اپنے ارد گرد میں لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو غلط راستے کی طرف، گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، وجہ بنتے ہیں، گویا انہوں نے ابلیس کا کام کیا، تو وہ ابلیس کی ذریت، اس کی اولاد کہلائے۔ تو فرمایا دیکھو تم ان کی بات کو نہ مانو، مجھے ہی کارساز بناؤ، میں ہی تمہارا دوست ہوں۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، میں کیسا ہی برا متبادل ان ظالموں نے اختیار کیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ابلیس کو بنا لیا، یہ تو کوئی متبادل نہ ہوا، یہ تو بڑا ہی برا متبادل ہے، اور یہ متبادل تو ان کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، میں لوگوں تم غور تو کرو کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس وقت یہ لوگ تو اللہ کی مدد کے لیے موجود نہیں تھے۔ ابلیس کہاں پہ تھا؟ ابلیس کے جو ماننے والے یہ کہاں پہ تھے؟ وہ تو وہاں پہ حاضر نہیں تھے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو یہ اس کی خدا نہ خواستہ ہے، اللہ کو تو حاجت نہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی مدد کے لیے موجود ہی نہیں تھے۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ یہ اپنے پیدائش کے وقت وہاں پہ موجود تھے کہ اللہ کی کوئی مدد کرتے یا اللہ کو مشورہ دیتے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور فرمایا اللہ فرماتے میں تو گمراہ کرنے والوں کو اپنا حمایتی، اپنا دوست اور اپنا مددگار نہیں بناتا، میں تو اپنے ماننے والوں کو، جیسے ابراہیم کو کہا کہ میرے دوست ہیں، میں تو جو میرے ماننے والے ہیں ان کو، ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ قرار دیا، اللہ کے دوست، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے کہ جو میری تابعداری میں، فرما برداری میں آگے بڑھے، میں اصل میں اس کو اپنا دوست بناتا ہوں، نہ کہ شیطان اور اس کی اولاد کو، اس کے ماننے والوں کو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، فرمایا پھر اس دن کو بھی ذہن میں رکھو، اس دن کو بھی یاد رکھو، یقول کہ جب اللہ کہے گا انسانوں کو، نادو شرکائی الذین زعمتم، اب بلاؤ اپنے شریکوں کو، یعنی قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا اب بلاؤ اپنے شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقہ آج اسی وہم کے اندر مبتلا ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک پیر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، یوسف صاحب، اور وہ فرما رہے، ان کے مریدوں کا بڑا اجتماع تھا، وہ علن اعلان وہ فرما رہے تھے کہ لوگوں دیکھو میرے مریدوں میری بات کو سنو، جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری روح کو میں وصول کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ پاکستان کی میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کی جا رہی ہے، پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، اور وہ علن اعلان مریدوں کو ترغیب دے رہے ہیں پیر کے بن کے رہنا، کیونکہ تمہاری روح کو مرنے کے بعد تمہارا پیر وصول کرے گا، اور وہ پھر جہاں چاہے گا رکھ دے گا اس روح کو۔ تو وہ یعنی ایسی بات کہی جا رہی ہے، کھلم کھلا شرک ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان۔ میں حیران رہ گیا اس کی بات سن کے، اور اس کے مرید واہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا رہے ہیں کہ تمہاری روح کو، تمہاری لاش کو، میت کو یہ تمہارا پیر وصول کرے، اس سے جس پیر کے بن کے رہو گے وہی وصول کرے گا، اور وہی یہ طے کرے گا کہ تم نے ادھر جانا ہے۔ اللہ، یعنی اللہ کو تو پھر اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کو تو ایک طرف بٹھا دیا نا، ہم ہی کریں گے۔ تو یہی مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تو ہے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ ہمارے بت یہ کرتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ تو اللہ ہمارے یہاں یعنی صرف اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، تاکہ میری بھیڑیں کہیں اور نہ چلی جائیں، تو وہ ہر طرح کی شرکیہ، ہر طرح کی غلط باتیں کی جا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اب دیکھیے یہ آیت وہی کہہ رہی ہے، اللہ فرمائیں گے نادو شرکا، یہ اب بلاؤ ان شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے پھر آگے کیا ہوگا، فدعوہم، تو وہ لوگ ان کو بلائیں گے، لوگ ان کو پکاریں گے، بیچارے وہ تو اسی غلط فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ شاید آخرت میں کوئی میری مدد کر لے گا۔ فلم یستجیبوا، فرمایا ان کی مدد پکار کا جواب نہیں دیں گے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ ان کی پکار کا جواب دیں گے۔ فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، فرمایا ان کے آگے ہم جہنم کا گڑھا جو ہے وہ کھود دیں گے، یعنی ان شریکوں کے آگے بھی جہنم کا گڑھا ہوگا،
وہ اس کو پار ہی نہیں کر سکیں گے، مدد کے لیے کہاں آئیں گے۔ ورأى المجرمون النار، فرمایا پھر اس دن یہ مجرم جو ہیں یہ آگ کو دیکھیں گے، جب آگ کو دیکھیں گے فظنوا انہم مواقعوها، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو ہم اس کے اندر گر کر ہی رہیں گے، اب تو ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب وہ شریک بھی بھاگ گئے دنیا میں جن کے ہم بن کر رہے، جن کو مان کر رہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، فرمایا وہ وہاں پر کوئی مصرف، کوئی بھاگنے کی کوئی راہ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پائیں گے سوائے جہنم کے، اور جہنم میں گر کے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، اور زندگی میں اللہ ہمیں اپنا بنا کر، اپنا بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جس نے کام آنا ہے اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اس کو ہم نے اپنا نہ بنایا تو پھر سب کو اپنا بنا لیا کوئی فائدہ نہیں، باقی سب کو اپنا بنا لیا کوئی فائدہ نہیں جب اس کو نہ بنایا جس سے کام بننے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔